ذرا یہ بتائیں کہ 5 اگست کو اس سے پہلے آپ کی ہم سے بات ہوئی، جب آپ امریکہ میں تھے تب بھی بات ہوئی، آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو سٹرکچر ہے تنظیمی لحاظ سے وہ بڑا ناقص ہے، کافی ایسے ہوتے ہیں جہاں پر لوگ نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں۔ پھر سینٹ الیکشنز ہوئے، اس میں جس طریقے سے ورکرز کو نظر انداز کر کے ٹکٹ دیے گئے، وہ بھی ایک اور 6-3 کا یا اس طریقے کا جو 6-5 کا فارمولہ آیا، اس نے بھی بڑا نقصان پہنچایا۔ تو کیا آپ کی جو بات تھی یا گزارشات تھیں، یہ جو ریئلائزیشن آپ کے پاس ہے یہ کسی اور کے پاس نہیں تھی؟ نہیں، یہ سب جو ہیں ڈسپلن کے کوڑے سے ڈر رہے ہیں۔ اچھا، سب کو علم ہے کیا ہو رہا ہے، سب کو پتہ ہے، زوال پذیر ہیں ہم، لیکن کوئی حق نہیں ادا کر رہا ہے۔ یہ بات میں نے پارلیمانی کمیٹی میں کہی، میں نے کہا جو ان لوگوں کے 25-30 سال 29 سال خان کے ساتھ ہو گئے، میں نے کہا وہ کون سا وقت آئے گا جب آپ خان کو جا کے بتائیں گے کہ جی آپ کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور دیکھیے، یہ آپ سے میں سوال کرتا ہوں نا، گزشتہ 1.5 سال میں ایک فیصلہ بتا دے جس کا کوئی اچھا نتیجہ آیا ہو، جو درست ہوا ہو، ایک فیصلہ کوئی بتا دے، چیلنج کر کے کہتا ہوں۔ تمام فیصلے غلط۔ میں دوسری مثال دے دیتا ہوں نا، دوسری مثال ہوئی کہ ایک پارٹی ہے، ان کے ساتھ پارلیمنٹری ہمارا الائنس ہوا کہ اس پارٹی کو ہم جوائن کریں گے الیکشن کے بعد، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ریزرو سیٹیں بچ جاتی نا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ نقصان انفلکٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم اس پارٹی میں شامل نہ ہوتے، تو جا کے خان صاحب کو میں نے کہا جی کہ یہ ڈرامہ ہو رہا ہے، میں نے کہا ہم کوئی مسلک تو تبدیل نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی سیٹیں بچا رہے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کرایا گیا کہ نہیں، اس میں شامل نہیں۔ اچھا، اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس میں پارٹی میں جو قائمہ کمیٹیاں تھی پارلیمنٹ میں، اس سے تو نکل آئے، یہ بھی ایک غلط فیصلہ ہے۔ تو یا تو پارلیمان سے نکل آتے یا پھر قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی سے استعفیٰ دینے کا یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، آدھا تیتر بٹیر والی صورتحال بھی نہیں ہے۔ دیکھیے، کسی چیز کا کوئی آپ ایک مقصد رکھتے ہیں، ہاں، اس سے استعفیٰ دے کے کیا مقصد حاصل ہوا؟ یہ وہی استعفے کی طرف گامزن ہیں جو پہلے انہوں نے اسمبلی سے اور پنجاب اور کے پی حکومت میں۔ آپ کو لگتا ہے اگلا اسٹیپ وہی ہوگا؟ دیکھیے، اگر یہ کریں گے تو وہ تابوت میں آخری کیل ٹونکیں گے۔ اچھا، دیکھیے، ابھی بحیثیت ایک ایم این اے کے، بحیثیت ایک پارلیمنٹرین کے میں ایک فورم اویلیبل ہے نیشنل اسمبلی کا، وہاں ہم آواز اٹھاتے ہیں، وہاں اندر جاتے اور باہر نکلتے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوتے ہیں، اور یوں جو ہے آپ کی آواز نیشنلی اور انٹرنیشنلی سنی جاتی ہے۔ اس طرح تو آئسولیشن ہو جائے گی بالکل۔ اب اگر آپ یہاں سے بھی نکل جائے اور آج 70% تو آپ کے مفرور کے پی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پھر کدھر بٹھاؤ گے؟ ایک پناہ گاہ ملی ہوئی ہے کے پی کی حکومت کی شکل میں، اخراجات سارے علی امین خان اٹھا رہا ہے، تو لہذا یہ تو پھر نو گو ایریا بن جائے گا پورا پاکستان ہمارے لیے۔ بہرحال یہ ہے کہ تو وہ مشورہ کس کا تھا؟ وہ بھی خان صاحب کا تھا؟ کون سا مشورہ؟ یہ جو پارلیمان میں قائمہ کمیٹیوں سے نکلنا، یہ ایک رد عمل ہے جو پارلیمنٹرین کو انہوں نے سزائیں دلوائی، یہ اس کا ایک رد عمل تھا، لیکن میرا خیال یہ درست رد عمل نہیں ہے۔ بجائے اس کی کیمپ پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفے دے، ہمیں چاہیے تھا کہ ان پارلیمانی کمیٹیوں میں بھرپور آواز اٹھاتے۔ مثال کے طور پر میں ہیومن رائٹس کمیٹی کا ممبر ہوں، تو ہم ہیومن رائٹس کمیٹی میں خان کے اور بشر بی بی کے کیسز کو ٹیسٹ کیس بنا کے تمام لوگوں کو ہم طلب کر سکتے تھے۔ چیئرمین جو ہیں وہ بھی ہماری پارٹی کا ہے، حامد رضا صاحب، ہم نے وہ فورم جو ہے ضائع کیے۔ ہیومن رائٹس کمیٹی پارلیمان کی بہت مضبوط ایک فورم ہے۔ تو یہ غلط ڈیسیجن تھا آپ نے کہا؟ ڈیسیجن غلط تھا، آبویسلی میں ہمیشہ کہوں۔